سمع الاذان لا یسیع الجماع، یعنی کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کہا جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے بغیر کسی وجہ کے نہیں آیا کرتا تھا۔ دوستو، نماز کہیں بھی پڑھو لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ آپ خود اس چیز سے اتفاق کریں گے، اب ظاہر ہے یہاں نماز پڑھانی ہوتی ہے، آگے پیچھے تو ہمیں پڑھنی ہوتی ہے، لیکن آپ یقین کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا آسان، جماعت سے ہٹ کر نماز کرنا یہ بہت مشکل کام ہے کہ اگر وقت نکل جائے تو جماعت یعنی نماز آپ یہی 12 رکعت نماز ظہر یا نماز عشاء کی 17 رکعت آپ ادا کریں۔ ہم نے تو اس میں تخفیف کر دی، نوافل ہم نے چھوڑ دیے، اس کو مختصر کرتے کرتے اس کو بھی 9 میں ہم لے آئے، لیکن وہ مختصر بھی نہیں پڑھی جا رہی، حالانکہ مختصر جو ہونی تھی وہ تو شب معراج کی رات حضور نے 50 کے بدلے تخفیف کروا کے 5 پر لا کر آپ ٹھہر گئے، لیکن امت نے آگے اس سے بھی بڑھ کر کام کیا کہ جتنی تخفیف ہونی چاہیے تھی وہ تو ہو چکی، مزید کی تو گنجائش بھی نہ تھی، امت نے مزید اس کے اندر تخفیف کر کے نماز اثر 8 ہے ہم 4 پڑھ رہے ہیں، نماز مغرب 7 ہے ہم 5 پڑھ رہے ہیں، نماز عشاء 17 ہے، ہم نے شروع کی سنتیں بھی چھوڑ دی، آخر کے نوافل بھی چھوڑ دیے، اسے مختصر کرتے کرتے 9 تک لے آئے۔ اب بتائیں کہ یہ من مانی ہے یا نہیں ہے شریعت کے اندر، دین کے اندر، دین اسلام کے اندر؟ تو ان تمام چیزوں کا بھی خیال کریں۔ سنت غیر موقعہ کتنا خوبصورت عمل ہے، کیونکہ جس چیز کی تاکید کی گئی وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، جس چیز کی تاکید نہیں کی گئی سہولت دی گئی کہ اگر وقت ہے تو ادا کر لو، نہیں ہے تو نہ ادا کرو، جب آپ وہ عمل کریں گے تو یقیناً اس کی قدر و قیمت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں آپ سب گنہگار لوگ جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے، اعمال ہمارے تولے جائیں گے، خدا نہ خواستہ اگر نیکیاں گھٹ گئی، گناہ بڑھ گئے، تو دوستو یہ جو نفلی عبادت ہے نا، جس کو ہم نے حقیر سمجھا، جس کو ہم نے کم تک سمجھا، نوافل کو چھوڑ دیا، سنت غیر موقعہ کو چھوڑ دیا، اشراق، چاش، اوابین، تہجد کو چھوڑ دیا، کل قیامت کے دن اگر نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ بڑھ گئے، تو پروردگار عالم کے حکم سے یہی جو نفلی عبادت ہے، نمازوں میں ہونے والی کمی بیشی، جو نماز ہم نے ادا کی اگر اس میں کوئی کمی بیشی تھی، جس طرح دیکھیں بظاہر جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، سجدہ صاحب کا حکم ہے کہ سجدہ صاحب کریں گے آپ کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر غیر ارادی طور پر کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کا ہمیں علم بھی نہیں، جو سجدہ صاحب سے بھی درست نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بظاہر ہم نماز پر نماز پڑھتے چلے گئے، فرمایا وہ جو کمی پیشی ہوگی اس نفلی اور سنت غیر موقعہ کی صورت میں ادا کی جانے والی نماز کی صورت میں کل قیامت کے دن اس کو اس عمل کے اندر ڈال کر جو ہے اس کمی پیشی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور اگر اعمال تولنے میں نیکیاں کم، گناہ بڑھ جائیں گے تو یہ نفلی عبادت نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی، گناہ کم پڑ جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے کر باعزت طریقے سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتنی آسانی! تو فرمایا کہ جب اذان ہوتی تھی آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ کمزوری ہم آپ سب کے اندر ہے، اللہ ہماری اس کمزوری کو دور فرمائے، اور بعد جماعت ہم سب کو نماز ہم سب پڑھتے ہیں، کسی کے بارے میں یہ گمان نہیں ہے کہ کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہو، کاہل ہے، سست ہے، گھر میں پڑھ لی، دفتر میں پڑھ لی، ملا کر پڑھ لی، اس طریقے سے کر کے پڑھی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے جب کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، ہر شخص نماز پڑھتا ہے، نمازوں میں سستی ہے، اللہ اس سستی کو دور فرمائے، اور بعد جماعت جو ہے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسری بات یہ بتائی، فرمایا کہ یعنی دوسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا لا یخرج الزکاۃ من مال، یہ اپنے مال کی زکات نہیں نکالتا تھا۔ دوستو یاد رکھو، آپ کو پڑھے لکھے لوگ کو سمجھدار ہو، یہ ہماری کوئی تقریریں کرنے یا بتانے کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں جس بند میں بھی، چاہے صدقہ ہے، خیرات ہے، زکات ہے، کچھ بھی ہے، آپ مال خرچ کریں گے آپ کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کا مال بڑھتا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں رب کی مخلوق پر خرچ کرنا اللہ کے حکم کے مطابق، یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، اور جو بندہ ایماندار آدمی کے ساتھ تجارت کرتا ہے خسارہ اس کو نہیں ہوتا، جو رب کائنات کے ساتھ تجارت کرے اسے خسارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ زکات نہیں دیتا تھا۔ تیسری بات جو ہم آپ سب اب سنی آپ نے تو سنی ہم سنی کر دیتے ہیں، کام سے سنی دوسرے کام سے، وہ جی مولوی صاحب مولویوں کا کام ہی یہی ہے، یہ مفت ہو رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، بس دنیا جان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بس ادھر سے سنا ادھر سے نکالتے ہیں، کوئی آدمی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ ممبر رسول ہے، ممبر رسول کا تقاضا ہے، جو نبی نے کہا عالم وہی ہوگا جو اسی بات کو آگے بڑھائے گا، جس نے اپنی خواہشات کو بیچ میں شامل کر دیا وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل اسے بدتر ہے۔
حضور نے فرمایا کسی نے ایسی بات میری طرف منسوخ کی جو میں نے نہیں کہی، حضور نے فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ذمہ ہوں، اس کا ٹھکانہ جانتا ہوں میں، تو ممبر رسول کا غلط استعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ لا يسمع قول العلماء، تیسری غلطی یہ تھی کہ اگر بالفرض ایک چیز آپ کی نظر میں نہیں، ایک چیز آپ کے سامنے سے گزری نہیں، ایک چیز آپ نے پڑھی نہیں، ایک چیز آپ نے سنی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس معلومات نہیں، معلومات ہے لیکن کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، یا وہ بات آپ نے سنی لیکن آپ کے ذہن سے نکل گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کہا کہ اگر بالفرض کبھی جمعے کے وقت کسی درس کے اندر، کسی نماز کے موقع پر، کسی بھی موقع پر وہ بات اس کی یادگیری کروائی گئی، وہ بات آپ کو بتائی گئی، تو فرمایا کہ اس بات کو آپ نظر انداز نہ کرو۔ فرمایا لا يسمع قول العلماء۔ تیسری غلطی یہ تھی کہ اگر اہل علم کوئی بات بتایا کرتے تھے تو یہ ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ آخر میں ایک واقعہ اور اسی پر اختتام، اللہ بنی اسرائیل کے کوئی پیغمبر تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، کیونکہ رمضان قریب ہے، آپ کے ہاں بھی یہاں بڑے پیمانے پر 150-200 آدمی کو افطاری کروائی جاتی ہے، محلے کی سطح پر بھی گزشتہ کئی سالوں سے 3 سال سے 60 گھروں میں ہم افطاری دیتے ہیں۔ سامنے کی جو مسجد ہے اس میں بھی افطاری کا انتظام ہماری مسجد سے ہی کیا جاتا ہے، آپ تعاون کرتے ہیں، وہاں بھی 20-25 آدمیوں کی اور 150-200 آدمی کی افطاری یہاں ہوگی۔ یہ بات سن لیں آپ کہ یہ آپ کے لیے بہترین ہو گیا، ہر چیز آپ کے سامنے گزشتہ 29 سال سے ہو رہی ہے الحمدللہ، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس میں بہتری آ رہی ہے، اللہ سے مزید بہتری عطا فرمائے، اور جو حضرات اس کام میں جڑے ہوئے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ ہر ایک کے رزق، مال، اولاد، جان، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کوئی پیغمبر تھے، اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی، فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرا فلاں جو غلام ہے، بندہ ہے اور بندی ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان دونوں میاں بیوی کو جا کے بتاؤ، ہے بڑے متقی و پرہیزگار، ان کو جا کے بتا دیں تو تمہاری زندگی کے کل ٹوٹل 80 سال باقی رہ گئے۔ کتنے؟ پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے 500 سال، 600 سال، 700 سال، 1000 سال عمریں ہوا کرتی تھی، تو فرمایا ان کو بتا دو کہ اب تمہاری عمر کا بڑا مختصر سا حصہ باقی رہ گیا ہے، 80 سال زندگی رہ گئی، اب 40 سال اس میں خوشحالی کے، 40 سال تندرستی کے، لیکن اختیار میں تمہیں دیتا ہوں، چاہو تو پہلے 40 سال خوشحالی کا منتخب کر لو یا پہلے 40 سال تندرستی کا منتخب کر لو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر رب کی بارگاہ سے وحی لے کر اس گھر میں آئے اور میاں بیوی کو آ کر اس بات کی اطلاع دی، دونوں نے مل بیٹھ کر وقت مانگا، ہمیں مشورہ کرنے تھے، مشورہ کیا، اس مرد کی اہلیہ نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ بہتر یہی ہے کہ پہلے جو خوشحالی کے 40 سال ہیں وہ لے لیے جائیں، بقایا جو 40 سال ہے وہ دیکھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ 40 سال جو خوشحالی کے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، دعا مقبول ہو گئی، ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی، اللہ نے اپنے فضل سے دنیا جہان کی نعمتیں دے کر میاں بیوی کو غنی کر دیا۔ اب جب سب کچھ مل گیا، دونوں سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کیا کیا جائے؟ ان نے کہا 40 سال کا تو وعدہ ہے، تنگی آ نہیں سکتی، اب گھر میں دیگ نہیں پکے گی، دیگیں پکیں گی۔ کیا ہوگا؟ گھر میں دیگ نہیں پکے گی، دیگیں پکیں گی۔ گھر میں دسترخوان پر 2 آدمی یا گھر کے چند افراد بیٹھ کر نہیں، مخلوق خدا دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں گے۔ اب صرف اپنے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے اپنے دروازے کھول دو۔ وہ کہتے ہیں کہ 40 سال اللہ کی مخلوق کی اتنی خدمت کی کہ 1000 ہاتھ لوگ آتے، صبح و شام پیٹ بھر کے گھر سے جاتے، ان کے ہاتھ سے کھا کے جاتے۔ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے پھر وحی آئی، اے میرے محبوب پھر اس گھر میں جا اور میری طرف سے یہ پیغام لے کر جا، اس لیے کہ خوشحالی کے جو 40 سال تھے وہ اپنے اختتام پر ہیں۔ اب ایک خوف ہے میرے بندوں کا جو ان کو مار رہا ہے کہ یا اللہ آگے کیا بنے گا۔ معمول کے مطابق لوگ صبح و شام آ کر پیٹ بھر کے جاتے ہیں، دیگیں نہیں، کئی دیگیں پکتی ہیں، مخلوق خدا کی امیدیں اس گھر سے جڑی ہوئی ہیں جو صبح و شام پیٹ بھر کے کھا کر جاتے ہیں۔ اب اگر تندرستی اور وہ حالات شروع ہو گئے تو ہمارے لیے تو اپنی روٹی پوری کرنا مشکل ہوگا کہ مخلوق خدا گزر جائے گی۔ فرمایا میرے محبوب پھر ان کے گھر میں جاؤ۔ اللہ کے نبی اس گھر میں آئے، فرمایا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے آپ کے لیے یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ کی اس سخاوت، آپ کی اس دریا گری، مخلوق خدا کی محبت، مخلوق خدا کی چاہت اور اس پیار کے بدلے میں
رب نے آپ کی تندرستی کے مزید 40 سال کو بھی خوشحالی میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا ہم سارے 80 سال یکساں ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی انہوں نے اسی طریقے سے مخلوق خدا پر خرچ کرتے کرتے اسی طریقے سے اپنی دنیا آخرت بھی سنوار لی، مخلوق خدا کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو بھی بنا لیا۔ تو دوستو انہی الفاظ پہ اتفاق، اللہ کی بارگاہ میں دعا، 5 ٹائم نماز کی پکی نیت کرو۔ رمضان آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے یا تھا رمضان تک پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک پڑھ کر مجھ پر خراج تحسین مجھے نہ پیش کیا۔ درود پاک کا اصل مقصد کیا ہے؟ کسی کی خدمات پر اس کو خراج تحسین پیش کرنا۔ یہ رب نے طریقہ سکھا دیا اور فرمایا کہ لوگوں یہ کام صرف تم سے نہیں کرواتا، یہ باغ دنیا کا کام۔ دیکھیں نماز اللہ نے کہا تم پڑھو، رب خود نماز نہیں پڑھتا، روزے تم رکھو، خود روزہ نہیں رکھتا، قرآن کی تلاوت تم کرو، خود تلاوت نہیں کرتا، ذکر و اذکار تم کرو، خود نہیں کرتا۔ ہر کام اللہ نے بندے پر چھوڑ دیا، لیکن یا اللہ کوئی ایسا بھی کام ہے کہ جس میں تم نے بندے کو اپنے ساتھ شریک کیا ہو؟ فرمایا ہاں ایک کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا نبی پر میں بھی درود بھیجتا ہوں، نبی پر تم بھی درود بھیجو۔ یہ ایک کام ایسا ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، ملائکہ بھی شامل۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اس عادت سے ہم محروم رہ گئے۔ پروردگار عالم نے صدیق اکبر کی چاہت، ان کے اس پیار کو، ان کے اس درد کو محسوس کیا اور پھر آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ میرے محبوب آپ کے غلام بھی اس کام میں شامل ہونے جاتے ہیں۔ مجھ رب کائنات نے اپنے ساتھ جہاں ملائکہ کو شامل کیا، یہ میرے محبوب آپ کی امت کو بھی اس نیک کام کے اندر ہم نے شامل کر دیا۔ اب آپ پر بھی لازم ہے آپ بھی ان پر درود پڑھا کرو، ان پر سلام پڑھا کرو۔ اونچی آواز سے پڑھو، پست آواز سے پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو۔ یہ جو پیمانے ہم نے مقرر کیے، کھڑا ہے تو عاشق رسول ہے، بیٹھا ہے تو عاشق رسول ہے، اونچی آواز سے پڑھے گا تو عاشق رسول ہے، پست آواز سے پڑھے گا تو عاشق نہیں، یہ غلط پیمانے ہیں۔ ہر ایک حضور سے محبت کرتا ہے، ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہے۔ کوئی کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے، کوئی بیٹھ کر پڑھنے کو پسند کرتا ہے، کوئی لیٹ کر پڑھنے کو پسند کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ، وہ اللہ جس کا آپ ذکر کرتے ہیں، وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے قیاما، کھڑے ہو کر کرو، قعودا، بیٹھ کر کرو، جنوبہم، لیٹ کر کرو۔ جب رب نے اجازت دے دی تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں پیمانے بنانے والے اور دوسرے پر اعتراض کرنے والے؟ تو دوستو انہی الفاظ پہ اکتفا، اللہ کی بارگاہ میں دعا۔ آپ بھائیوں کے تعاون سے سولر کے لیے جو آپ حضرات کا تعاون ہے، 15,35,000 روپے اب تک بھائی اشرف نے 2 لاکھ روپے دیے گزشتہ جمعے، 15,35,000 روپے آپ حضرات کے تعاون سے سولر کی مد میں اب تک اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ اللہ پاک ہر ایک کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، جان میں، عمر میں، وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ مرتے ٹائم اللہ پاک ہم سب کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔